الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، نیکی سے اور نیک صحبت سے اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے. صحبت بھی اچھی ہو اور زندگی میں نیکی بھی ہو. نیکی جتنی گناہوں کی ملاوٹ سے پاک ہوگی اتنی اس نیکی کی تاثیر زیادہ ہو. نیکی سے اور نیک صحبت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جب پھر اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے تو آدمی ہر حال میں مطمئن ہونے لگتا ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں پوری راحت کی ہوس کہ مجھے اس میں ہر طرح کی راحت مل جائے، یہ ہوس، یہ نادانی. پوری راحت تو جنت میں ملے گی اور پورا آرام تو آخرت میں ملے گا. اس دنیا میں پوری راحت کی ہوس رکھنا اپنے آپ کو پریشان کرنا. پوری راحت تو جنت میں ملے گی، پورا آرام تو آخرت میں ہوگا. البتہ اس دنیا میں تو جو بھی مصیبت آئے اور اس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو وہ مصیبت نہیں، وہ تو اس کے حق میں اللہ کی رحمت ہے. اس دنیا میں جو بھی مصیبت آئے اور ناگواری آئے اس سے اللہ کا قرب بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے تو وہ مصیبت نہیں، وہ تو اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے. ہاں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرمائے جس کا تحمل آسان ہو، جس کا برداشت آسان ہو. ورنہ دنیا میں ایمان والے کے لیے کوئی مصیبت بھی مصیبت نہیں بلکہ اس میں اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب. عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سراء شکر فکان خیرا له وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا له. مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، اس کا تو کہیں گھاٹا ہے ہی نہیں، اس کا تو کہیں نقصان ہے ہی نہیں. خوشگواری ہے، شکر ہے، تب بھی اس کی تو کمائی ہے. ناگواری ہے اور اس پہ صبر ہے، تب بھی اس کی کمائی ہے. اس کا تو کسی حال میں گھاٹا ہے ہی نہیں.
اب یہ چیز نصیب ہو جائے تو بتائیے نا دنیا کی زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے، بلکہ ناگواریوں کے اندر بھی خوشگواری ہو جائے۔ اور اگر یہ دین کی سوچ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ خوشگواریوں کے اندر بھی زندگی ناگواری کے ساتھ گزر رہی ہوتی، پریشانیوں میں گزر رہی ہوتی، حالانکہ ڈھیر ساری نعمتیں لاکھوں کروڑوں سے اچھا اللہ نے رکھا ہے، لیکن ایک چیز نہیں ملی، دو چند چیزیں نہیں ملی، اسی نے اس کی زندگی کو پریشان کر رکھا۔ تو دین کا عمل تو ہوتا ہے، ماحول میں آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہے، کچھ روزہ حج بھی کر لیتا ہے، کچھ پگڑی داڑھی بھی آ جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی سوچ، اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ تعالیٰ کی پہچان کہ اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے، مصلحت سے، خیر سے میرے لیے خالی نہیں ہے۔ بچے کو پھوڑا نکل آئے نا، پھوڑا نکل آئے تو ماں باپ اسے اسپتال لے جاتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں۔ اب اس آپریشن میں بظاہر تکلیف تو ہے، لیکن سب جانتے ہیں ماں باپ جو اس کو تکلیف کی جگہ پر لے گئے، حقیقت میں اس میں ماں باپ کی طرف سے شفقت ہے، اس بچے کے لیے خیر خواہی ہے۔ ماں باپ اس بچے سے محبت جو کرتے ہیں، شفقت جو رکھتے ہیں، خیر خواہی جو ہے، بظاہر تو اسے تکلیف کی جگہ پر لے گئے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ جب بندہ غفلت میں ہوتا ہے، جب بندہ خطاؤں میں ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کو پاس جانے کو بھول بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت کبھی کبھی دل کی اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے کچھ نشتر لگاتا ہے، کچھ نشتر لگاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ دین کی سمجھ آ جائے تو اچھی صحبت سے اور خالص نیکی سے آدمی کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بڑی دولت ہے کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ، اس کا کوئی بھی طے کر دینا میرے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ آ جائے۔ اب بتائیے دنیا میں کوئی انسان بھی کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ دنیا کی کوئی مخلوق بھی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ سفیان ثوری، کسی نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کیا پوچھتے ہو کیسی گزر رہی ہے؟ جو ہو رہا ہے ہماری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو خدائی کی باتیں ہیں کہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہا نا بھائی، جو اللہ رب العزت ہماری لیے چاہ لیتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہ لیتے ہیں، ہم بھی وہی چاہ لیتے ہیں، تو وہی ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تجویز کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیتے ہیں، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں، تو دنیا میں وہ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔
اور اس کی چاہت میں فنا کر دینا یہ اللہ کی معرفت کی وجہ سے ہے. جانتے ہیں میرے علم سے زیادہ اللہ کا علم ہے. میں اپنی ذات کا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا اللہ تعالیٰ میرے خیر خواہ. مجھے اپنی ذات پہ اتنی شفقت نہیں جتنا اللہ کریم مجھ پہ مہربان ہے. اب یہ یقین ہو جائے، اس پہ یقین آ جائے، یوں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. سچ کہہ رہا ہوں، دنیا کی ناگواریاں خوشگواریوں میں بدل جائیں. دنیا میں رہ رہے میاں، جنت میں تو نہیں رہ رہے. یہاں تو مصیبت آئے گی، ناگواری آئے گی، آزمائش آئے گی، بیماریاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی. اب ان تکالیف کو اپنے لیے ہلکا کر لو، آسان بنا لو. ہمارے اختیار میں تو یہی ہے نا. تکالیف روک لیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں کہ بیٹا نہ جائے دنیا سے، ابا دنیا سے نہ جائے، اماں دنیا سے نہ جائے، ہمیشہ صحت مند رہوں، کوئی تنگی نہ آئے. یہ تو اختیار میں نہیں ہے، تدبیر اختیار میں ہے. اب اس تکلیف تو آنی ہی ہے، اب اس کو ہلکا کر سکتے ہیں. کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ تو مہربان ذات ہے. یہ تکلیف آئی، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. یہ آزمائش آئی، اپنی خطائیں دیکھتا ہے، سوچتا ہے خطائیں تو اتنی ہیں کہ میں تو کسی بھی نعمت کا مستحق نہیں تھا. یہ تو اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، بس ایک آزمائش آئی ہے. تکلیف آ گئی، اس کو ہلکا کرنا ہے. سوچ رہا ہے ایمان کی دولت اللہ نے دے رکھی ہے نا. الحمدللہ ایمان کے ساتھ مسلمان کی ہر تکلیف نفع کے ساتھ آتی ہے، بغیر نفع کے نہیں آتی. اس میں ایمان والے کا فائدہ ہی ہوتا ہے، بغیر فائدے کے کوئی تکلیف نہیں آتی. آئے گی مصیبت، آئے گی تکلیف، لیکن ہلکی پھلکی ہو جائے گی. وہ تکلیف آپ کی پریشانی کی حد تک نہیں جائے گی، ڈپریشن میں لے کے نہیں جائے گی، آپ کو ڈپریس نہیں کرے گی، آپ کو مایوس نہیں کرے گی. ورنہ تو آدمی اتنا ڈپریس اور مایوس ہو جاتا ہے کہ مرنے کا جی چاہتا ہے، خودکشیاں کر لیتے ہیں. دوائیوں پہ آ جاتے ہیں، نشے پہ آ جاتے ہیں. کیا جو ہر وقت خوش رہتا ہے وہ نشہ کرتا ہے؟ نہ نہ نہ. جو ہر وقت مایوس ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، وہ نشے کرتا ہے. جو ہر وقت بے چین ہوتا ہے وہ نشے کرتا ہے. تو یہ دین کی سوچ خالص نیکی سے، نیک صحبت سے نصیب ہوتی ہے. تکلیف آئے تو فوراً ان چیزوں کی طرف نظر جائے. لیکن نیکیاں، کچھ اعمال تو ہوتے ہیں ظاہری طور پہ، کچھ ہوتے ہیں، لیکن تکلیف آتی تو فوراً نظر کہاں جاتی ہے؟ عامل کی طرف. عامل کی طرف جاتی، وظیفوں کی طرف جاتی، ادھر نہیں جاتی. کہ ایمان والے کے لیے تکلیف خیر سے خالی نہیں. میری خطائیں تو بہت ہے، اللہ نے سستے پہ چھوڑ دیا.
الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ایمان والوں پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تو آپ ہی کے ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ اس میں تصرف کریں، ہماری تو ساری نعمتیں آپ کی ہیں، آپ کو حق ہے جو تصرف کریں۔ ہاں ہم آپ کے پاس آئیں گے اور اپنی اس تکلیف کا بدلہ لے لیں گے، انعام لے لیں گے۔ تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو مصیبت میں ہیں، یہ جو مصیبت میں ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جن پر کبھی مصیبت ہی نہ آئے، اور جہاں اللہ کا پیغام ہے کہ یہ مصیبت میں آئے اور اللہ کے اور قریب ہو گئے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں مصیبت والے، کہ ان پر اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے۔ ان پر اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ اللہ کے خاص ہے۔ یہ ہے دین کی سوچ، یہ ہے اللہ کی پہچان کا نتیجہ، یہ ہے اللہ پہ یقین اور اعتماد کا میٹھا پھل۔ پہچانو اللہ کو، پہچانے اللہ کو۔ تو میرے عزیزو، خالص نیکی کی زندگی، نیکی کی صحبت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس کی ذات پہ اعتماد بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے۔ جتنی خالص نیکی کی زندگی ہوگی، گناہوں کی ملاوٹ نہیں، اور نیک صحبت ہوگی، نیک صحبت، تو یہ موسم بھی نیکیوں کا ہے، یہ موسم بھی نیکیوں کا ہے، بلکہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے دن جو آپ کی ارشادات سے پتہ لگا، اور فضیلت والی راتیں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ بڑی خاص عبادت کا موسم ہے یہ، خاص عبادت کا موسم۔ اور آپ کے ہاں بھی جب سیزن آتا ہے تجارت کا، زراعت کا، کاروبار کا سیزن آتا ہے، کچھ نہ کچھ روٹین بدل جاتی ہے۔ تو ایمان والوں کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جب ان کے ہاں نیکیوں کا سیزن آتا ہے تو ان کی روٹین بھی کچھ بدل جاتی ہے، نیکیوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ جیسا رمضان آتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، ایسے یہ عشرہ ذی الحجہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم ہے۔ تو قدردانوں کے ہاں ان دنوں کے اندر بھی عبادات کا اہتمام، اللہ کی فرما برداری کا اہتمام اور بڑھ جاتا ہے۔ اس اہتمام میں سب سے پہلی چیز جس کے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے فرائض کا اہتمام، وہ ہے فرائض کا اہتمام۔ فرائض کا اہتمام اور بڑھ جائے، فرائض کا اہتمام اور بڑھ جائے، یعنی یہ تو اچھی بات نہیں کہ فجر میں کوتاہی ہو رہی ہے اور تسبیحات میں ایک تسبیح اور بڑھ گئی، ذکر میں کچھ اذکار اور بڑھ گئے،
اور فجر کا فریضہ چھوٹ رہا، یہ صحیح نہیں۔ جب بھی نیکیوں کا ماحول ملے، نیکیوں کا موسم ملے، نیکی کی جگہ نصیب ہو، اللہ نے کچھ جگہیں، کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ موسم ایسے رکھے ہیں جہاں اللہ رب العزت نوازنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے فرائض کا اہتمام۔ فرائض اور زیادہ اہتمام سے کرنا، گناہ سے بچنا فرض ہے، کوتاہی ہو جائے توبہ کرنا فرض ہے، سب سے پہلی چیز فرائض کا اہتمام۔ گناہوں سے بچنا فرض ہے، غلطی ہو جائے توبہ کرنا فرض ہے۔ اگر ہم اہتمام کر لیں کہ اس عشرہ ذی الحجہ انشاءاللہ ایسے گزاریں گے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا، کہیں کوئی خطا اور گناہ ہو گیا توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ ان مبارک دنوں کا سب سے پہلا حق ہے کہ گناہ نہ ہو، فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ ہو۔ غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی، حکم ٹوٹ گیا، توبہ میں دیر نہ کرے، تاخیر فرض ہے، یہ فرض ہے۔ کر لیا نہ کر لیا ایسا نہیں، حرام سے بچنا فرض، اور حرام کا ارتکاب کر لیا تو توبہ کرنا فرض۔ یہ ان دنوں کا پہلا حق ہے۔ پھر کچھ مخصوص عبادات ہیں اس موسم کی، مخصوص عبادات، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان دنوں کا روزہ اور ان راتوں کی عبادت، راتوں کی عبادت نصیب ہو جائے، فرمایا ایسا ہے جیسے شب قدر کی عبادت نصیب ہو گئی۔ اور ایک عرفہ کا دن کا روزہ نصیب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کو کفارہ بنائیں گے، اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے صغائر کا معاف کر دیں گے۔ ایک دن کا روزہ، یہ خاص عبادت ہے ان دنوں کی۔ اسی طرح ان دنوں کی ایک خاص عبادت ہے، 9ویں تاریخ فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک، جسے ایام تشریق کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے ایک مرتبہ تکبیر بآواز بلند پڑھنا واجب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بآواز بلند، بلکہ اس سے ایسے آواز آئے کہ مسجد گونج جائے، شوکت اسلام کا اظہار ہو۔ ہاں، خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن وہ آہستہ آواز۔ عام طور پہ مرد حضرات مساجد میں ہوتے ہیں اور یاد آ جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، بھولے ہوئی کو بھی یاد آ جاتا ہے، گھر کی عورتیں بسا اوقات بھول جاتی ہیں، تو انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز تاکہ ہر نماز کے بعد وہ بھی اہتمام کر سکے۔ تیسری چیز ان دنوں کی بڑھیا عبادت حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت بڑھیا عبادت ہے، اور حج صرف انہی دنوں میں ہوتا ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، انہیں حج کے مہینے کہتے ہیں۔ پھر
پھر خاص طور پہ جو بڑے اعمال ہیں حج کے، یوم عرفہ جو سب سے بڑا فریضہ ہے حج کا، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ منا 8ویں تاریخ کو جاتے ہیں، اور کئی دن پہلے وہاں حجاج تشریف لاتے ہیں، احرام باندھے ہوتے ہیں۔ وہ عجیب عاشقانہ عبادت ہوتی ہے کہ اس محبوب کی خاطر گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، زیب و زینت چھوڑی، اور 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور سبحان اللہ اس شاخ کی طرح اس کے گھر کے چکر لگا رہے۔ اور وہاں اللہ کی خاص رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اطراف عالم کے مسلمان جو حج پہ نہیں جا پائے، تو کیا وہ وہاں برسنے والی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے؟ نہ 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 نہ، یہ امت محمدیہ ہے، اس کو تو خاص نوازا گیا ہے۔ اس کے لیے تو نوازشات کے بہانے ہیں۔ فرمایا جو اطراف عالم میں مسلمان رہتا ہے، ان حجاج کی تھوڑی سی نقل اتار لے، کچھ شباہت اختیار کر لے۔ قربانی کرنی ہے اس نے، تو قربانی کرنے کی وجہ سے یکم ذی الحجہ سے قربانی تک ایسا کر لے کہ تھوڑی سی ان کی نقل اتار، کہ یہ بھی بال نہ کٹوائے، یہ بھی ناخن نہ کٹوائے، ان کی تھوڑی سی نقل ہو جائے اللہ کے ان محبوب بندوں کی، تو جو اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہے، اطراف عالم کے رہنے والے مسلمان بھی اس رحمت سے محروم نہیں ہوں۔ یہ بھی ان دنوں کی خاص عبادت ہے۔ اور پھر 10ویں تاریخ کو بڑھیا عبادت قربانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ان دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب عمل یہی ہے کہ اس کی خاطر خون بہایا جائے۔ اور اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين، جب بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابا کی انگلی پکڑ کے چلنے لگے، جس بیٹے کو مہینوں نہیں سالوں اللہ سے مانگا تھا، اور پھر یہ اولاد ملی تھی، اس سے انس بڑھ گیا، اس سے محبت بڑھ گئی، تو حکم ملا اس کو ذبح کر دو۔ اور حکم بھی خواب میں ملا۔ نبی کی خواب بھی سچی ہوتی، وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی۔ ذبح کر دو۔ آپ حضرات یہ واقعہ تو بار بار سنتے ہیں، لیکن بسا اوقات قربانی کرتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو گوشت کی تو ضرورت نہیں ہے، وہاں تو خون بھی نہیں پہنچتا۔ سبحان اللہ، قربانی کرتا ہے، قربانی کرتی ہی اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، اور کہتا ہے یہ گوشت بھی تم کھا لو، یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ ہے، جیسے مرضی استعمال کرو، اس کی کھال بھی تمہاری۔
میں تو تمہارے جذبہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کس جذبے سے قربانی کی ہے. تم نے اس سے کیا سبق لیا ہے؟ تو بیٹے کو ذبح کرنے لگے. بیٹے سے کہا ہمیں خواب آئی ہے کہ آپ کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کا حکم آیا. سبحان اللہ. بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر بیٹا انکار کر دے گا تو اللہ کا حکم موقوف ہو جائے گا. فرمایا بیٹے سے تو اس لیے پوچھا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیٹے کے دل میں اللہ کے حکم کی کتنی عظمت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حکم کی عظمت نصیب فرما دے. اگر اللہ کے حکم کی عظمت ہو تو پھر کیوں کے سوال نہیں ہوتا. یہ نادان لوگوں کو جو آج قربانی بھی سمجھ میں نہیں آتی نا، ان کے دل اللہ اور اللہ کے حکم کی عظمت سے خالی. وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے میں کوئی چوں چرا نہیں، یہاں تو ایک گائے اور بکرا ذبح کرنے میں انہیں معاشی نقصان نظر آتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے پوچھا کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اولاد کی اس تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. بیٹے کے دل میں اللہ کے حکم کی کیا عظمت ہے. بیٹا کہ ابا اللہ کا حکم ہے، دیر نہ کیجیے، فوراً اللہ کا حکم پوری کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کہنا آسان ہے، کہنے میں بھی اللہ کا بندہ، کہنے میں ہم بھی مسلمان، لیکن اللہ کی خاطر آج ایک حرام خواہش قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، ایک حرام جذبہ قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. کہنے میں ہم بھی مسلمان ہیں، کہنے میں ہم بھی کلمہ گو ہیں، کہنے میں ہم بھی اللہ پر اعتماد اور ایمان لاتے ہیں، ایک حرام جذبہ قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. وہاں بے باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے تیار، پلٹ کے نہیں پوچھا اللہ میاں دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہوتا، اس میں کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے. پلٹ کے نہیں پوچھا. اور اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے، انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا ابا، باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہوتا ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے. دیکھتے نہیں آپ، آدمی اپنا دکھ برداشت کر لیتا ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. خوب تکلیف اٹھاتا ہے، اولاد کو راحت پہنچاتا ہے. خود جاگتا ہے، اولاد کو سلاتا ہے. خود بوجھ اٹھاتا ہے، اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وہ دوسری بات ہے، آج کی اولاد کتنی احسان شناس ہے اور کتنی شکر گزار ہے، اور اسے اپنے محسنوں کی کتنی پہچان ہے. تو اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہوتی، اولاد کی گردن پہ چھری چلانا مشکل ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے تو باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا. قرآن کے الفاظ بھی ہیں سبحان فلما اسلما، اسی سے اسلام بھی ہے، اسی سے اسلام بھی. فلما اسلم،
دونوں اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے گردن جھکا دی. یہ ہے مسلمان جو اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے. سر خم تسلیم، اللہ کا حکم ہے نا، ختم. سر خم تسلیم. آج سمجھ میں نہیں آتا. آج کہتے ہیں معاشی نقصان ہے، اتنے بڑے جانور ختم ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے. اور ایسی مخلوق کو خوب پذیرائی ملتی ہے. مسلمان معاشرے میں، اسلامی دنیا میں ایسی مخلوق جو مسلمانوں کو دین سے دور کرے، غفلت میں مبتلا کرے، لہو لعب میں ڈال دے، دین بیزار کر دے، ایسے لوگوں کی بڑی حوصلہ افزائی. آپ دیکھیں گے اسلامی دنیا میں کوئی ایک ڈھنگ کا بھی تربیت اور تعلیم کا ادارہ نہیں ہوگا، لیکن لہو لعب ہو جائے تو پورے شہر میں اسکرین لگا دیں گے. ایک سے بڑھ کر ایک لہو لعب میں حوصلہ افزائی ہے. لیکن کوئی ایک بھی تربیت کا ادارہ، تعمیر کا ادارہ، نئی نسل کی تعمیر کا، تربیت کا، تعلیم کا ادارہ جس سے یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، بدقسمتی ہے. تو پہلے تو اکا دکا کہیں سے آواز آتی تھی کہ قربانی، اس سے معاشی نقصان ہوتا ہے، اور اب تو ایسی مخلوق کو خوب پذیرائی ملتی ہے کہ نہیں بھائی، ابا کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے جی، اماں کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے جی، جانے والوں کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے جی، صرف اپنی قربانی ہوتی ہے. اور بعد ایسے ہیں قربانی کی ضرورت ہی نہیں. اس قسم کی ساری مخلوق ملے گی آپ کو، قربانی سمجھ میں نہیں آتی. اور اس میں کوئی یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جب دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو اس کے حکم کی کیا عظمت ہوگی. اس کے احکامات کا کہاں لحاظ ہوگا پھر. تو اللہ کی بڑائی دلوں میں ہو تو باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ ایسا کریں، مجھے پیشانی کے بل لٹا، سیدھا نہ لٹائیں، کہیں آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑیں گی تو کہیں چھری چلنے میں رک نہ جائے. باپ بیٹے کی جو محبت ہے کہیں اللہ کی حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بن جائے. پیشانی کے بل لٹائیں. وَطَلَّوْا لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹائیں. اور روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ میرے کپڑے بھی سمیٹ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے اختیار میرا جسم ہلے اور خون کی چھینٹیں کپڑوں پہ پڑیں تو کہیں میری اماں کو اس سے تکلیف نہ ہو. کیا گھڑی ہوگی، کیا وقت ہوگا. یہ منظر دنیا دیکھ رہی ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ کا خلیل اپنے لاڈلے کو اللہ کی خاطر آج ذبح کرنے لگے. کیا منظر ہو، بتائیے تو صحیح نا. سوچیے ذرا، کیا دل میں اللہ کے حکم کی عظمت ہے، کیا اللہ کی بات کا احترام ہے. تو میرے عزیزو، قربانی کرتے وقت
جو اس قربانی کے عمل کی بنیاد بنی ہے، اس کا بھی تصور کیجئے اور اس کو بھی دھیان میں لائیے، اس پیغام کو بھی تازہ کیجئے۔ اے اللہ، آج دمبا مانگا ہے، گائیں مانگی ہے، بکرا مانگا ہے، اے مولا اگر تو چاہے اور تیرا حکم ہو جان دینے کی، اولاد دینے کی، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ جذبہ زندہ کیجئے نا، اس پیغام کو تازہ کیجئے۔ اور جب آپ بکرے کے گردن پہ چھری چلا رہے ہیں تو اپنی حرام خواہشات کو بھی اللہ کے خاطر ذبح کر دیں، کیونکہ آپ تو طے کر رہے ہیں کہ اللہ بیٹا مانگنا ہے وہ بھی دے دوں گا، میری جان مانگی وہ بھی دے دوں گا۔ خواہشات کیا چیز ہوتی ہے؟ غلط جذبہ کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ نے بکرا ذبح کیا، گائیں ذبح کی، ثواب مل جائے گا، لیکن اس جذبے کے ساتھ کیجئے نا، پھر قربانی کی حقیقت نصیب ہوگی، روح نصیب ہوگی۔ اللہ کی خاطر بیٹا دے سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، تو اگر واقعی اس جذبے میں اس موقع پہ سچا ہے تو وہ حرام خواہشات بھی چھوڑ دے گا، اللہ کی نافرمانی سے بھی توبہ کر لے گا، غلط کمانا بھی چھوڑ دے گا، غلط کھانا بھی چھوڑ دے گا۔ قربانی ہے تو اس عمل کی اصل یہ ہے، بنیاد یہ عمل ہے، پیغام یہ ہے قربانی کا۔ ہاں، اس کی ظاہری شکل گائیں ہیں، بکری ہے، بکرا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی کثرت سے کرو، خوب کرو۔ کچھ قربانی تو فرض ہوں گی، کچھ نفلی ہوں گی، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنے متعلقین کی طرف سے، خود اللہ کے نبی کی طرف سے۔ ہاں، نفلی قربانی، ایک قربانی کئی لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، 3 نابالغ بچے ہیں، 3 بچے ہیں، سب کی طرف سے ایک قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک قربانی یہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے دیا ہے اور کمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمائی بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ کتنے بال ہوں گے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ فرمایا ہر بال پہ اللہ نیکی نصیب فرمائے، تو ایسی نیکی تو پورے سال میں نہیں ملتی۔ یہ نیکیوں کا سیزن تو پورے سال نصیب نہیں ہوتا، ایسی کمائی تو پورے سال نہیں ہو سکتی۔ تو خوب دل کھول کر، خوش دلی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ریا نہیں، نام و نمود نہیں، نمائش نہیں، کوئی اور غرض نہیں۔ شرمی شرمی قربانی کر لینا، سب کر رہے ہیں میں نہیں کروں تو لوگ کیا کہیں گے، تو قربانی تو نہیں ہوگی اللہ کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنا تو قربانی کی ظاہری شکل بھی خوب ہو، اور جو اس کی روح ہے اور جو اس کا پیغام ہے اس کا بھی استحضار ہو، اس کا بھی استحضار۔ حج ہے، قربانی ہے، ان دونوں عبادات میں ہمیں دین بھی سمجھایا جا رہا ہے، دین کا فہم بھی ہے، اسلام کا فہم بھی ہے اس میں۔ دیکھیے نا، حج میں کیا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنا بیت اللہ میں، مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آٹھ ذی الحجہ کو حکم آ جاتا ہے اب جاؤ مینا میں، جنگل میں جاؤ، اور مینا میں جا کر کچھ کام نہیں کرنا، نہ رمی کرنی ہے، نہ وقوف عرفہ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف 5 نمازیں پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔
اب 1,00,000 نمازیں چھوڑ کر جنگل میں جا کے 5 نمازیں پڑھ لو. دین سمجھایا جا رہا ہے, دین سمجھایا جا رہا ہے. دین نام ہے, اسلام نام ہے اللہ کے حکم کی اتباع. آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ مینا میں جاؤ. آج تمہیں وہ ثواب مسجد حرام میں نہیں ملے گا جو آج مینا میں نماز کا ثواب ملے گا. کسی جگہ کچھ نہیں رکھا, جو رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا. دین سمجھایا جا. ایک پتھر ہے مینا میں اور لاکھوں لوگ اس کو کنکریوں سے مار رہے ہوتے ہیں. پتھر رگا ہوا ہے اور لاکھوں لوگ اس کو کنکریوں سے مار رہے ہوتے ہیں. اور وہاں شیطان تو نہیں ہے, لیکن لوگ کنکریوں سے مار رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں انسان مار رہے ہوتے ہیں اور اربوں روپے کا خرچ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کہہ دے میاں اس میں کیا رکھا ہے, کنکریاں پتھر کو مار رہے. ارے میاں اس میں یہ رکھا ہے, اس سے اللہ کا حکم پورا ہو رہا. اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا مصلحت کیا ہے, اس میں نفع کیا ہے, اس میں میری عقل کے لیے غذا کتنی ہے. مسلمان یہ نہیں دیکھتا, مسلمان تو یہ دیکھتا ہے اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے, بس میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. کوئی کہہ دے میاں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, پتھر کو پتھر مار رہے. بعض نادان لوگ کہا کرتے تھے, چلے گئے دنیا سے, مر گئے, کہا کرتے تھے میں وہاں شیطان کو کنکریاں نہیں مارتا, پاکستان کے شیطان کو کنکریاں ماروں گا. تو ان کو وہاں مارنا سمجھ میں نہیں آتا, یہاں مارنا سمجھ میں آتا. بعضوں کو قربانی سمجھ میں نہیں آتی, بعضوں کو وہاں کنکریاں مارنا سمجھ میں نہیں آتی. دین بھی سمجھایا جا. اب عرفات کا میدان ہے, آپ آج جا کر وہاں بیٹھ جائیں تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. 359 دن وہاں بیٹھ جائیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن ایک دن عرفہ کا ایسا ہے جتنے حجاج آ گئے اور وہاں بیٹھ گئے, اللہ کے نبی نے فرمایا صرف اس کی بخشش نہیں ہوتی جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوئی یا نہیں, باقی سب کی ہو جاتی. اب اس ایک دن میں کیا رکھا ہے, اس دن اللہ کا حکم پورا ہو رہا, اس دن شریعت کا حکم پورا ہو رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے کرنے میں کیا حرج ہے. ارے میاں کرنے میں یہ حرج ہے کہ اس سے مسلمانوں میں فرقے بن جائیں گے, اس سے مسلمانوں میں تقسیم آ جائے گی, اس سے مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائیں گے. تم جب دین میں اضافہ کرو گے, دوسرا اس اضافے کو روکے گا تو مسلمان آپس میں دستے گریبان ہو جائیں گے, مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی. باطل تو یہی چاہتا ہے, اور تم کہہ رہے ہو اس سے کیا ہوگا. نبی کے دین سے امت تقسیم نہیں ہوتی, نبی کی شریعت سے فرقے نہیں بنتے, نبی کی سنت سے امت نہیں تقسیم ہوا کرتی. امت اسی وقت نفرتوں کا شکار ہوتی ہے جب یہ شریعت چھوڑ کے بدعت کو اختیار کرتے, بدعت کو اختیار کرتے. اب مغرب کی 3 رکعتیں, آپ کا جی چاہ رہا ہے آج 3 کے بجائے 4 پڑھ, کوئی غلط کام تو نہیں کیا آپ نے. ایک قیام میں اضافہ ہو گیا, ایک رکوع میں اضافہ ہو گیا, 2 سجدوں میں اضافہ ہو گیا, تسبیح میں اضافہ ہو گیا, لیکن آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی بھائی؟
آپ نے دین میں اضافہ کر دیا. یہ اضافہ ہمارے نبی نے نہیں کیا، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو کوئی چیز کتنی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے اس میں، شریعت کا طریقہ نہیں ہے اس میں، اس سے اس امت کا نقصان ہو جائے گا. اس سے اس امت میں نفرتیں آئیں گی، اس سے یہ امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو قربانی اور حج کی عبادات سے دین بھی سمجھایا جا رہا کہ دین وہی ہے جس میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا، چاہے اس کی مصلحت، چاہے اس کا فائدہ، چاہے اس میں تمہاری عقل کی غذا ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمان کی کامیابی اسی میں. اب کو کہے بھائی عرفہ کے بعد میں عرفہ میں ایک دن اور بھی ٹھہروں گا، ایک دن پہلے بھی جا کے 3 دن ٹھہروں گا، تو بتائیے اس کو نہ پہلے میں دن میں ثواب ملے گا نہ تیسرے دن میں ثواب ملے گا. اس کو ثواب تو ایک ہی دن میں ملے گا. کتنا اہتمام ہے ہماری شریعت میں کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ لو، کتنا اہتمام ہے. لیکن وہاں فرمایا نہیں، آج نماز کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھ. کتنا پکا نمازی ہے اور کتنا نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، لیکن آج 10ویں کی رات کو کہا مزدلفہ جانا ہے، اور وہاں جا کر چاہے تمہاری مغرب کا وقت نکل جائے، چاہے رات 12 بج جائے، چاہے رات 3 بج جائیں، آج تم نے مغرب نہیں پڑھنی. جب بھی پڑھنی ہے مغرب عشاء ملا کے پڑھنی، چاہے کبھی بھی پہنچو. آج دین یہ ہے، آج دین یہ نہیں کہ مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھو، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھو. آج یہ دین نہیں ہے. دین سمجھایا جا رہا، اسلام سمجھایا جا رہا. دین تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، اسلام تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے. اپنی خواہش سے نہیں، اپنی تجویز سے نہیں میں آپ مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھوں گا. میں نے ساری زندگی مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھی ہے، نامیہ نماز نہیں ہوگی. آج نماز نہیں ہوگی. تو قربانی ہے، حج ہے، اس موسم کی خاص عبادتیں ہیں. مسلمان کی کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اللہ کے حکم پورا کرنے میں. کیا اس میں مصلحت ہے، کیا نفع ہے، کیا فائدہ ہے؟ ہاں، یہ چیزیں مسلمان کو اللہ کے حکم کی تعمیل سے نہیں روکا کرتی. نہیں روکا کرتی. تو یہ موسم ہے میرے عزیزو عبادات کا، نیکیوں کا، بڑھیا عبادت. تو ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں نظر آئے کہ ہم اس نیکیوں کی سیزن کی قدر کرنے والے لوگ، اہتمام کرنے والے لوگ، اہتمام کرنے والے لوگ. عبادات میں اضافہ ہو، اور خاص طور پہ میں نے عرض کیا فرائض کا اضافہ ہو. اگر ان راتوں میں آپ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر فجر سے کچھ پہلے چند رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. اللہ کی ذات سے امید ہے رات کی برکتوں سے آپ معروم نہیں ہوں. یہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اہتمام بڑھ جائے نا، تھوڑا سا اہتمام بڑھ جائے، اور اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے. یہ آج ہمارا اہتمام ہو جائے گا، آگے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے گا. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے.
کہ تھوڑی سی ہماری ان دنوں میں غفلت ختم ہو جائے. چل رہے ہیں تحلیل پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ، تحمید پڑھتے ہوئے الحمدللہ، تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، غفلت کم ہو جائے، کچھ تلاوت کا اضافہ ہو جائے، کچھ دعاؤں میں اضافہ ہو جائے، تھوڑی تھوڑی اضافہ ہو جائے. اور اگر ہو سکے تو ایک دن عرفہ کا روزہ رکھ لیں، ایک دن کا رکھ لیں، 2 رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. اجر بہت ہے، اجر بہت ہے. تو خوب کچھ ہم اپنے اندر اعمال کا اہتمام اللہ کریم کو دکھائیں، اپنا ذوق شوق کچھ دکھائیں، اور پھر قربانی سبحان اللہ اس کی روح کے ساتھ، اس کے پیغام کے ساتھ کہ قربانی بھی کر رہے اور حرام جذبوں کو بھی اللہ کے خاطر قربان کر رہا، ناجائز چیزوں کو بھی اللہ کے خاطر قربان کر رہا، اور اس عہد کے ساتھ قربانی کر رہے اے اللہ آپ جان مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، تیری خاطر قربان کر دیں گے. تیرا حکم ہر چیز سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے میرے ہاں. میں مسلمان ہوں، آپ کے حکم کی عظمت اور اس کی فوقیت ہر چیز سے زیادہ ہے. آپ کا حکم ہر چیز سے بالا تر ہے. اللہ تعالی ہمیں قربانی کی یہ روح نصیب فرما دے اور یہ سچا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما. اپنے پسند کا جینا نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اس عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی نصیب فرما. جو نیکیاں، جو اعمال، جو کیفیات آپ کو پسند ہیں ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما. ہماری غفلتوں کو ختم فرما، نہ قدری کو ختم فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. ہر گناہ سے، ہر گندگی سے اللہ بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات، تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اپنی فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے محفوظ فرما. اے مولا نیکی سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما. ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما. حرام سے محفوظ فرما، حرام کھانے سے محفوظ فرما، حرام کمانے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما.
مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اتفاق پیدا فرما، مسلمانوں کو ہر قسم کے خرافات سے، بدعات سے اور ہر قسم کے غفلت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ غزہ کے بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی، بچوں کی اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کی مدد اور نصرت کی خاص شکلیں دکھا، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ اے مولا کریم وہ اسلام کے شاعر کی حفاظت کے لیے ہمت اور استقامت کے ساتھ باطل کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، اے اللہ ان کی مدد و نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما اور امت میں ایمانی اسلامی غیرت پیدا فرما۔ اہل اسلام کو ظالم اور بے دین اور جہلا سے اے اللہ اس امت کو نجات نصیب فرما، اس امت کو نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس ملک کو ہر قسم کی تخریب کاری سے اور بدامنی سے اور بے دینی سے محفوظ فرما۔ یہاں تخریب کی جتنی شکلیں ہیں اور نفرتوں کی جتنی صورتیں ہیں، بے دینوں کی جتنی شکلیں ہیں، اللہ اس سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ اس ملک میں جو دین دشمن ہیں اور مولا کریم ملک دشمن ہیں، ان کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، اس کو ہر قسم کے خطرات سے اور ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین وطن عزیز کی شکل میں جو آپ نے ہم مسلمانوں کو نعمت دی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ملک کی حفاظت اور ترقی میں اور اس کی دینی اور ایمانی حفاظت میں اللہ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔